جی ناظرین، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ سلو کی وجہ اور کیا کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف خان، جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاؤ آر یو؟ ہوپ فلی یو آر گڈ۔ جی جی، ہم گڈ، تھینک یو۔ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ سلو ہے، پہلے تو اس کی وجہ بتائیں کہ سلو کی کیا یہ وجہ جو ہے فائر وال کی وجہ سے ہے؟ بالکل ظاہر ہے، جب ایک فائر وال نافذ کی جاتی ہے، ایک تھوڑا سا اس کو آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی فائر وال نافذ ہوگی یا کوئی بھی کانٹینٹ فلٹریشن کا سسٹم بنے گا، تو آپ یہ سمجھیں کہ کیو لگ جاتی ہے، کانٹینٹ آئے گا، انٹرنیٹ میں جو بھی چیز ایکسیس ہو رہی ہے وہ ایک فلٹریشن سسٹم سے گزر کے ہم تک پہنچے گا۔ تو ظاہر ہے وہ ایک سٹیپ زیادہ ہے، جو اوریجنل آپ کی ایکسیسیبلٹی تھی اس کے اندر ایک سٹیپ ایڈ ہو گیا ہے، اور وہ سٹیپ جب تک مکمل نہیں ہوگا آپ انٹرنیٹ پر جو مواد ہے اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اسی فلٹریشن سسٹم کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور آئی تھنک ملک بھر میں ہی ہم فیل کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کتنی زیادہ سلو ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہمیں کیا کیا، مطلب پاکستان کو جو ہے کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ پاکستان میں کام کرنے والوں کو، ہماری برآمدات میں کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے ایک ہولسٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو پوری اپروچ ہے جس کے اندر صرف فائر وال نہیں بلکہ جو ایکس کا بین ہے آپ وہ بھی لے لیں، اوور آل مل کے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی فری لانسرز کی اکانومی تھی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ گلوبل اکانومی ہے جہاں آئی ٹی سیکٹر جو ملک سے باہر سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور ریونیو ملک کے اندر لاتا ہے، وہ سیکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اچھی انٹرنیٹ کی پروویژن پہ، وہ سیکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے پیکیجز پہ جس کے اندر آپ بیسکلی اگر آپ کانٹینٹ پروڈیوسر ہیں فار ایگزامپل، تو آپ پیکیجز پچ کرتے ہیں کہ آپ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کسی کمپنی کے لیے لیٹس سے مارکیٹنگ پیکیج بنائیں گے۔ اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ایکس بین ہے تو ہم ایکس پہ نہیں دیں گے لیکن آپ کو ٹک ٹاک اور باقی چیزوں پہ دے دیں گے۔ سو ایک تو یہ کہ ویسے ہی آپ کی ایکسیسیبلٹی کم ہے، دوسرے یہ کہ جب آپ گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں تو ڈیڈ لائنز، ٹائم لائنز، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا سلو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گلوبل مارکیٹ میں اپنے آپ جو آپ کا کمپیٹیٹیو ایج ہے وہ آپ اس کو لوز کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک بیک فٹ پہ لا رہے ہیں، اور ایک اتنی کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے اسپیشلی جو ہمارے سراؤنڈنگ میں بہت بنگلہ دیش اینڈ انڈیا بوتھ ہیو ایمرجنگ اینڈ گریٹ آئی ٹی اکانومیز، ان کے ہوتے ہوئے جو آپ بیسکلی جن ریٹس کے اوپر آپ کمپیٹ کر سکتے تھے، آپ اپنی انٹرنیٹ کی یہ جو سلونیس ہے اس کی وجہ سے جو بھی آپ کمپیٹیٹیو ایج پرائس کی صورت میں پرووائڈ کر سکتے تھے وہ بھی آپ لوز کر رہے ہیں، اینڈ obviously اس کا امپیکٹ فری لانسرز پہ تو ہے ہی، لیکن آئی تھنک اس کا ایک اوور آل جو اکانومی پہ امپیکٹ ہے وہ بھی ہمیں جلدی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، آلریڈی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمپنی فائیور جو ہے اس نے انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے اپنا کام واپس لے لیا، تو اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ فری لانسرز کو ہوگا۔ بالکل، کچھ سال پہلے گورنمنٹ نے ایک فری لانسرز پالیسی بنائی تھی، اسی طرح ہماری گورنمنٹ نے ای کامرس پالیسی بھی بنائی ہوئی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی بننے کی، اور کافی ساری ڈیجیٹل پاکستان کا بھی کچھ عرصے پہلے لانچ کیا تھا، آئی تھنک لاسٹ ویک ہی پی ایم صاحب نے۔ تو تھنک اس کہ یہ ساری چیزیں جب تک انٹرنیٹ نہیں ہوگا، انٹرنیٹ از دا بیک بون آف ایوری تھنگ، وہ فری لانسرز پالیسی ہو، ای کامرس پالیسی ہو، ڈیجیٹل پاکستان کے آپ کے ڈریمز ہو، جو بھی ایوری تھنگ، ہر ایک چیز کی بیک بون جو ہے وہ ایک سستا، معیاری، ریلائبل انٹرنیٹ ہے، اور جب تک انٹرنیٹ کی ریلائبلٹی اور آپ کی اسپیشلی جو ریپوٹیشن ہے، یہ نہیں کہ آج آپ نے کیا اور کل آپ ٹھیک کر دیں گے، تو گلوبل مارکیٹ میں آپ آلریڈی اپنی ریپوٹیشن کو بہت بری طرح ہارم کر چکے ہیں۔ ڈیمیج کر چکیں گے، ہاں۔ اسپیشلی شٹ ڈاؤنس پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی گلوبل مارکیٹ میں لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے آپ کی ریپوٹیشن آلریڈی بہت اچھی نہیں ہے، سو شٹ ڈاؤنس کو چلیں وہ لوگ آن آف کر کے وہ کر سکتے تھے، لیکن اب ایک کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر مختلف سروسز کا ہونا نہ ہونا اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے، سپیڈ کے سلو ہونے کے اوپر کویسچن مارک ہے، تو سم تھنگ جس کے اوپر حکومت کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اپنی ایک تو ملک کی اکانومی، اور پھر بہت پاکستان از ناٹ اے گڈ جاب مارکیٹ، بہت زیادہ بے روزگاری ہے ملک کے اندر، اور ایسے میں اگر بہت سارے نوجوان انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹیپ کر کے ریونیو جنریٹ کر رہے تھے اور اپنی روزگار کما رہے تھے، آپ نے ان کو بھی افیکٹ کر دیا۔ اچھا، اندازاً کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے؟
I'm sorry, یہ ایگزیکٹلی مجھے فگرز نہیں پتا، وہ تو اندازن سافٹ اندازن جسٹ ویئر. اندازن بات کر رہے ہیں. نہیں آئی ایم سوری، میں اچھا پھر اندازن بھی تو نہیں، نہیں بتا اوکے سکتی بیکاز میں انڈسٹری والے زیادہ آپ کو بتا سکیں گے، بیکاز آئی ورک موسٹلی آن ہیومن رائٹس، تو مجھے ایگزیکٹلی فگرز کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور میں اچھا ویسے جی ایک چیز ہے کہ اطلاعات کے مطابق یہ 30 ارب کا پروجیکٹ ہے جو فائر وال نصب کیا جا رہا ہے. ہم آلریڈی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے بہت زیادہ مشکلات ہیں، لوگوں کے پاس وقت کام نہیں ہے، اور ایک آئی ٹی ایسی چیز تھی جس کے ذریعے کمایا جا سک رہا تھا یا زر مبادلہ آ رہا تھا. یہ تو بہت ہی ایک جو ہے نا یہ خطرناک سچویشن ہے اس وقت ملک کے لیے. آلریڈی ہم لوگ ایک بہت زیادہ مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو یہ سیکیورٹی کا ایک یہی حل ہے یا کچھ اور بھی حل ہو سکتا تھا؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ کچھ تھوڑی پرائیورٹیز کی بھی بات ہے، کیونکہ ابھی تک جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ کمپلیٹ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے. ابھی تک اس فائر وال کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ آپ کو ان نیمڈ سورسز سے نظر آئیں گی. ابھی جو سینٹ میں یا پارلیمانی کمیٹیز میں جو بریفنگز ہیں وہ بھی ان کیمرہ کی جا رہی ہیں. میڈیا کو، عوام کو اس فائر وال کے بارے میں جو بھی ڈیفینٹ معلومات ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ بھلے اس کی تکنیکی جو بھی کیپیبلٹیز ہیں اس سے متعلق ہوں، اس کی قیمت سے متعلق ہوں، اس کا جو امپیکٹ اسسمنٹ کی گئی ہے اس سے متعلق ہوں، ہمیں آپ کو کسی بھی قسم کی آفیشیل معلومات فراہم نہیں کی گئی. آئی تھنک دس از اے ڈینجرس پریسیڈنٹ، کیونکہ اس کے رائٹس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے اوپر بھی اور آپ کی یوتھ کے اوپر جو آپ کی پاپولیشن کا ایک بلج ہے، بہت ڈائریکٹ اثرات آپ کو آلریڈی نظر آ رہے ہیں. اور ابھی تک آفیشیل اپیرنٹلی جو اس کی پوری انسٹالیشن ہے وہ جاری ہے. آپ کو اس کے بالکل اینڈ کے ریزلٹس نظر نہیں آئے ہیں، جو آبویسلی اگر یہ انسٹالیشن کے بیچ میں ہمیں اتنی زیادہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ 4 ہفتے بعد، 2 مہینے بعد اس کے کیا امپیکٹس نظر آئیں گے. اس سب کو ایک سیکریسی میں رکھنا، اس کے اوپر ایک اوپیسٹی رکھنا، اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا، پرائیورٹیز آئی ڈونٹ نو کہ کون سیٹ کر رہا ہے، کس طرح سے سیٹ ہو رہی ہیں. سیکیورٹی آبویسلی کسی بھی ملک کی سیکیورٹی بہت اہم ہوتی ہے، لیکن سیکیورٹی اور بینیفٹ، پبلک بینیفٹ کو بیلنس کرنا is also a very important part of the اچھا ایک governance. اور چیز اس I میں یہ بھی آئے گی think کہ اتنے پیسے لگانے کے بعد سب کی ایک ریزرویشن یہ بھی ہوگی نا کہ آپ نے اگر اتنے پیسے لگا رہے ہیں تو اس کا ریٹرن کیا آ رہا ہے، کیونکہ ہر چیز میں جب گورنمنٹ کہیں پر بھی پیسے لگاتی ہے تو سٹیزنز کا یہی سوچ ہوتی ہے جی آپ نے اتنے پیسے اگر اس چیز میں لگائے ہیں تو اس کا ریٹرن کیا ہے، ہمیں فائدہ یہاں پر کہاں پر آ رہا ہے. آپ کہیں پر بھی پیسے لگائیں، جو ملک کے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو یہی بات سوچتے ہیں نا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو یہ بتائیں کہ اتنے پیسے لگانے کے بعد کیا کوئی فائدہ ہوگا عوام کو اس چیز سے، کیا کوئی زر مبادلہ اس کے بعد آئے گا؟ بلکہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. عوام کے فائدہ کو تو نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ جو لوگ یہ فائر والز لگا رہے ہیں اور جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو اپنا فائدہ ضرور نظر آ رہا ہے. کیونکہ ابھی تک جو بھی ان نون سورسز یا جن کی طرف سے بھی معلومات آ رہی ہیں، لگتا یہی ہے کہ فائر وال لگانے کا مقصد از دی کنٹرول آف انفارمیشن. پروپیگینڈا کا نام بار بار لیا گیا، مس انفارمیشن کا نام لیا گیا. مس انفارمیشن کو کنٹرول کرنا انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن مس انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کی کاسٹ کے اوپر، اکانومی کی کاسٹ کے اوپر مس اچھا انفارمیشن کو ایک ہے مس انفارمیشن، ایک ہے انفارمیشن. انفارمیشن بالکل بھی جاتی ہے تو اس میں بھی پرابلم آتی ہیں لوگوں کو. خیر بالکل اچھا ڈیفینیٹلی. ہم آگے بات یہ بھی کرتے ہیں کہ اس پہ جس طرح آپ آلریڈی جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور ان سب کے حوالے سے، ڈیجیٹل کے حوالے سے آپ جو ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے آپ جو ہیں بات کرتی ہیں، تو بتائیں کہ آپ کیا کہتی ہیں، کیا مشورہ دیتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے لوگ اپنے رائٹس کے لیے جو ہیں دے کین کم فارورڈ؟ آئی تھنک ایک انفارچونیٹ جو چیز پاکستان میں رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جب بھی آپ ڈیجیٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ رائٹس کی بات کرتے ہیں، بہت مخصوص اور چھوٹا سا طبقہ ہے جو ان کی بات کرتا ہے. آئی تھنک یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے کہ اوور آل عوام اس کا ایک امپیکٹ فیل کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک پبلک پریشر از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. پبلک پریشر جب جنریٹ ہوگا، لوگ بات اٹھائیں گے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ انٹرنیٹ کا سلو ہونا یا فائر وال کا لگنا، یہ ساری چیزیں ایک مخصوص طبقے کو امپیکٹ نہیں کرتی. یہ صرف صحافیوں کا، یہ صرف سیاسی ورکرز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری یہ عوام کا عوام مسئلہ ہے. کا اپنا مسئلہ ہے.
اور جب وہ بات اٹھائیں گے، پریشر کریٹ ہوگا، تو حکومت بھی مجبور ہوگی کہ ظاہر ہے کانسٹیٹوئنسی تو ان کی ہے، انہوں نے ووٹ لینے انہی عوام کے پاس جانا ہے اور ان کو جواب دہ بھی ہونا ہے۔ جیسی تیسی جمہوریت تو ہے ملک کے اندر، تو اپنے سٹیزنز ہونے کا آئی تھنک جو حق ہے وہ یہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ پریشر جنریٹ کریں، انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ساری چیزوں کا جو امپیکٹ ہے، جو بہت کم لوگوں نے ابھی تک جس کے اوپر بات کی ہے، اور عموماً انفارچونیٹلی میڈیا کے اوپر بھی، سول سوسائٹی کے اوپر بھی لوگوں کا ٹرسٹ بہت کم رہا ہے۔ ہوں لیکن آئی تھنک جو اقدام ہو رہے ہیں، اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ جو باتیں کر رہے تھے ہم لوگ بہت عرصے سے ہوں کہ کس جانب بڑھ رہا ہے، تو آئی تھنک وہ امپیکٹس آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہوں گے، تو جنریٹ کریں پریشر اپنے اپنے حلقوں پہ، جن پارٹیز کو آپ نے ووٹ دیا ان کے اوپر، بالکل جی، تاکہ بالکل ایک جی، اوور آل تھینک یو سو پازیٹیو۔ مچ صدف، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں پہ بہت زیادہ اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے اور نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ اتنے پیسے اگر لگ رہے ہیں کسی کام کے اوپر، تو اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس پہ عوام ضرور اپنی آواز ریز کر سکتی ہے کہ ہمارے پیسے، ٹیکس کے پیسے اتنے اگر کسی جگہ پر لگ رہے ہیں تو اس کا ریٹرن کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہر جگہ پہ عوام کو اپنا ریٹرن دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر اتنے پیسے کہیں پر بھی لگ رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں بھی لگ رہے ہیں، کہیں پر بھی لگ رہے ہیں، عوام اپنا ریٹرن ضرور دیکھیں۔ تو اس کا حقوق ہیں، سٹیزنز کے اپنے حقوق ہیں، اپنے رائٹس کے اوپر نوٹس کریں۔ صرف زندگی گزارنا ساری بات نہیں، اچھی زندگی گزارنا بات ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اب عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد واپس بنیں گے، اسٹے ود اس۔